الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ محترم سامعین کرام، اب ہم ان آیتوں کے لفظی مفہوم کو معلوم کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، اور کہا انہوں نے ہرگز نہیں چھوئیں گی ہمیں آگ مگر چند دن گنتی کے۔ خطاب جو ہے تو وہ بنی اسرائیل سے چل رہا ہے جو مدینے اور اس کے آس پاس میں آباد تھے، اور کہا انہوں نے ہرگز نہیں چھوئیں گی ہمیں آگ مگر چند دن گنتی کے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کیا لیا ہے تم نے اللہ سے کوئی عہد؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ کہہ دیجئے کیا لیا ہے تم نے اللہ سے کوئی عہد، پھر تو ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تبارک و تعالی اپنے عہد کے، یا کہتے ہو تم اللہ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ بلا من، کیوں نہیں جس نے کسب سیئۃ واحاطت، کمائی کوئی برائی اور گھیر لیا، احاطہ کر لیا اس کو، خطیئتہ، اس کی برائی نے، فاولئک اصحاب النار، پس وہی لوگ ہیں جہنمی، آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 81 ہے کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، کہ کیوں نہیں جس نے کمائی کوئی برائی اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے، پس وہی لوگ ہیں جہنمی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا،
وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے انہوں نے نیک، اولئک اصحاب الجنۃ، یہی لوگ ہیں جنتی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے نیک، یہی لوگ ہیں جنتی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے افعال بد کا ذکر کیا، ان کے افعال بد کا ذکر کیا، پھر اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو پاک یعنی تزکیہ شدہ قرار دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے نجات یافتہ اور اس کے ثواب کے مستحق ہوں گے، اور یہ کہ وہ جہنم میں اگر گئے بھی تو جہنم کی آگ انہیں چند دن کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی، یعنی بہت ہی کم دنوں کے لیے، جن کو انگلیوں پر بھی گنا جا سکتا ہے۔ بس وہ بدی کا ارتکاب بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عذاب سے محفوظ بھی سمجھتے ہیں، چونکہ یہ ان کا محض دعویٰ ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، قل، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، اتخذتم عند اللہ عہدا، یعنی کیا تم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء و رسل پر ایمان لا کر اور اس کی اطاعت کر کے اللہ تعالیٰ سے عہد لے رکھا ہے؟ پس یہ وعدہ تو یقیناً صاحب وعدے کی نجات کا موجب ہے، جس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ نے خبر دی کہ ان کے دعوے کی صداقت ان دو امور میں سے ایک پر موقوف ہے، تیسری کوئی بھی چیز نہیں۔ نمبر ایک، یا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نجات کا کوئی عہد لیا ہوگا تب ان کا دعویٰ صحیح ہے۔ نمبر دو، یا یہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ پر بہتان باندھ رہے ہیں تب ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، پس یہ بہتان ان کی رسوائی اور عذاب کے لیے کافی ہے۔ ان کے حالات ہمیشہ اچھی طرح معلوم ہیں کہ انہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کوئی عہد عطا نہیں ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے بے شمار انبیاء کی تکذیب کی تھی، حتیٰ کہ ان کی حالت تو یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ انبیاء کا ایک گروہ ان کے ہاتھوں نعوذ باللہ قتل ہوا۔ نیز انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہدوں کو توڑا، پس اس سے اس بات کا تعین ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہے اور اس کی بابت ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کو وہ خود نہیں جانتے، اور علم کے بغیر اللہ تبارک تعالیٰ کے ذمے کوئی بات لگانا سب سے بڑا حرام اور سب سے بڑی برائی ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کے لیے ایک عام حکم بیان کیا ہے، جس میں بنی اسرائیل اور دیگر تمام اقوام داخل ہیں، تمام لوگ داخل ہیں۔ وہ ایک ایسا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور حکم ہو ہی نہیں سکتا، نہ کہ ان کی آرزوئیں اور دعوے جو وہ ہلاک ہونے والوں اور نجات پانے والوں کی بابت کرتے ہیں۔ پس اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، بلا، یعنی کیوں نہیں، یعنی معاملہ یوں نہیں جس طرح تم نے بیان کیا ہے، کیونکہ یہ تو ایک ایسی بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ من کسب سیئاتن، جس نے کوئی برائی کمائی، یہاں سیئاتن برائی شرط کے سیاق میں نکرہ استعمال ہوئی ہے۔ سیاق کہتے کلام کی
سلسلہ کلام کو یا کہ کلام کی روش کو، اور نکرہ کہتے ہیں وہ اسم، وہ نام جو غیر معین چیز کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں سیئتاً برائی شرط کے سیاق میں نکرہ استعمال ہوئی ہے، لہٰذا اس کے عموم یعنی اس کے بیشتر میں، عموم کہتے ہیں بیشتر کو، اس کے عموم میں شرک اور اس سے کم تر تمام برائیاں داخل ہیں، یعنی یہاں اس سے مراد شرک ہے، اور اس کی دلیل اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ قول ہے وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، یعنی برائی کا ارتکاب کرنے والوں کو اس کی برائی نے گھیر لیا اور اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا، اور یہ شرک کے علاوہ کوئی اور برائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو ایمان سے بہرور ہے برائی اسے گھیر نہیں سکتی۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، پس وہ آگ کے مستحق ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، پس وہ آگ کے مستحق ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کریمہ سے خوارج نے استدلال کیا ہے کہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کافر ہے، حالانکہ یہ تو ان کے خلاف دلیل ہے۔ خوارج یہ ایک ٹولہ تھا، ایک گروہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو لوگ تھے ان کو خوارج کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ دلیل اس سے لی، اس آیت کریمہ سے فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ سے، کہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کافر ہے، حالانکہ یہ تو ان کے خلاف دلیل ہے، کیونکہ یہ تو ظاہری طور پر شرک کے بارے میں ہے۔ یہاں پر یہ آیت جو ہے تو وہ شرک کے بارے میں۔ اسی طرح ہر باطل پسند جو قرآن مجید کی کسی آیت، دیکھیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ اسٹیٹمنٹ، کہ ہر باطل پسند جو قرآن مجید کی کسی آیت یا کسی صحیح حدیث سے اپنے باطل نظریے پر استدلال کرتا ہے تو استدلال خود اس کے خلاف ایک قوی دلیل ہوتا ہے۔ یہ خوارج کا معاملہ تھا کہ وہ لوگ قرآن مجید کی اس طرح تعویل کرتے تھے جو کہ ان کے باطل نظریے پر استدلال کریں۔ تو اس طرح ہر باطل پسند جو قرآن مجید کی کسی آیت یا کسی صحیح حدیث سے اپنے باطل نظریے پر استدلال کرتا ہے تو استدلال کہتے ہیں دلیل چاہنا، تو استدلال خود اس کے خلاف ایک قوی دلیل ہوتا ہے۔ اہل شرک اور کفر کے بعد اب جو آیت آ رہی ہے وہ اہل ایمان کو خوشخبری دے رہی ہیں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، کہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے نیک، یہی لوگ ہے جنتی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ دیکھیے ایمان مفصل جو اللہ تبارک تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ وعاملوا الصالحات اور اعمال صالحہ کیے، اور اعمال مندرجہ ذیل دو شرائط کے بغیر اعمال صالحہ کے زمرے میں نہیں آتے۔ زمرہ کہتے ہیں گروہ کو یا جتھے کو، ایمان والوں کے جتھے میں یہ لوگ دو شرائط کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔ نمبر ایک، خالص اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، جو بھی اعمال صالح ہیں وہ نمبر ایک خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اور نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں عمل صالح کے لیے۔ ہر وہ کام جو خالص اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں گا،
وہی مقبول ہوں گا۔ ان دو آیتوں کا حاصل یہ ہے کہ نجات اور فوز و فلاح کے مستحق صرف نیک کام کرنے والے اہل ایمان ہیں، اور ہلاک ہونے والے جہنمی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب لیا ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے کہ نا عبادت کرو تم مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ماں باپ سے نیک سلوک کرنا، اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے، اور کہو تم لوگوں سے بات اچھی۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی اور کہو تم لوگوں سے بات اچھی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو تم نماز اور دو تم زکوٰۃ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر گئے تم مگر تھوڑے تم میں سے، اور تم اعراض کرنے والے ہو، منہ پھیرنے والے ہو۔ پس یہ احکام ان اصول دین میں سے ہیں جن پر عمل کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شریعت میں دیا۔ یعنی یہ شریعت جو تھی شریعت موسوی کہلاتی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر جو شریعت نازل ہوئی تھی یہ اس کا بیان ہو رہا ہے، اور وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا، کیونکہ یہ احکام ہر زمان و مکان میں مصالح عامہ پر مشتمل ہے۔ مصالح جیسے میں نے بتایا کہ بھلائیاں، نیکیاں، عامہ جنرل، کیونکہ یہ احکام ہر زمان و مکان میں مصالح عامہ پر مشتمل ہے، دین میں ان کی حیثیت بنیاد کی سی ہے جو منسوخ نہیں ہو سکتی۔ بنا بری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان اصولوں پر عمل کرنے کا حکم اپنے اس فرمان میں دیا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ یہ ان لوگوں کی سنگ دلی ہی تھی، جب بھی انہیں کسی بات کا حکم دیا جاتا تو وہ نافرمانی کرتے، اس لیے وہ پختہ قسموں اور مضبوط عہدوں کے بغیر کسی حکم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل سنگ دلی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی انہیں حکم دیتے تھے، تو یہ قوم بڑی سرکش اور جیسے میں نے بتایا کہ بڑی نافرمان قوم ہے، اس لیے وہ پختہ قسموں اور مضبوط عہدوں کے بغیر کسی حکم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ لا تعبدون الا اللہ، یہ اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حکم ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی ممانعت ہے۔ لا تعبدون، لا یعنی نہیں، تعبدون الا اللہ، کہ یہ اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حکم ہے کہ نہ عبادت کرو تم مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی ممانعت ہے۔ یہ دین کی بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد نہ ہو تو کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں۔ اگر یہ بنیاد یعنی توحید جو ہے وہ تمام اعمال کی بنیاد ہے۔
جب تک تم توحید پر قائم نہیں ہوں گے تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ دین کی بنیاد ہے، اگر یہ بنیاد نہ ہو تو کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اسے واحد احد تصور کیا جائے۔ پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا یعنی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلا حق جو حقوق العباد میں سب سے اوپر درجے پر ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، احسان۔ اس میں ہر قسم کا حسن سلوک شامل ہے۔ اس زمرے میں قولی، فعلی، قولی یعنی زبان سے کہنا، فعلی یعنی کر کے دکھانا، اور ہر وہ رویہ شامل ہے جس پر حسن سلوک کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس میں والدین کے ساتھ برے سلوک یا عدم حسن سلوک کی ممانعت ہے، کیونکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے اور کسی چیز کی فرضیت کے حکم سے لازم آتا ہے کہ اس کی ضد ممنوع ہو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہے؟ فرض کے درجے، اور کسی چیز کی فرضیت کے حکم سے لازم آتا ہے کہ اس کی ضد ممنوع ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آیا جائے، چنانچہ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا یعنی لوگوں سے اچھی بات کہنا۔ قول حسن یعنی اچھی بات کے زمرے میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ نمبر 1، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا۔ نمبر 2، ان کو بری باتوں سے روکنا۔ نمبر 3، ان کو علم سکھانا۔ نمبر 4، ان میں سلام پھیلانا اور سلام میں پہل کرنا۔ نمبر 5، خندہ پیشانی اور بشاشت کا اظہار کرنا۔ نمبر 6، ان کے علاوہ دیگر اچھی باتیں بھی جو ہے وہ حسن سلوک کے اندر یا قول حسن کے اندر آتی ہے۔ چونکہ ہر انسان اپنے مال کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس لیے اسے ایک ایسی چیز کا حکم دیا گیا ہے جس کے ذریعے سے وہ تمام مخلوق کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ ہے قول حسن، یہ قول حسن۔ اسی کے ضمن میں لوگوں کے ساتھ بری گفتگو کرنے کی ممانعت آ جاتی ہے، حتیٰ کہ کفار کے ساتھ بھی کلام کبھی یعنی قابل شرم کلام، برا کلام کرنا ممنوع ہے، حتیٰ کہ کفار کے ساتھ بھی کبھی کلام کرنا ممنوع ہے، قابل شرم کلام کرنا ممنوع ہے کفار کے ساتھ۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اہل کتاب کے ساتھ بحث نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو سب سے اچھا ہو۔ انسانی آداب میں سے جن کی تعلیم اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی ہے یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اقوال، اپنی باتوں سے، افعال، اپنے کاموں سے پاکیزہ رہے، اپنے اقوال میں بھی اور اپنے افعال میں بھی ہمیشہ پاکیزہ رہے، فحش گوئی اور بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے یعنی اجتناب کریں، گالی گلوچ اور سب و شتم کہتے ہیں ظلم و ستم یا کہ لعن تان کو سب و شتم کہتے ہیں،
سب و شتم کرنے اور لڑائی جھگڑے سے باز رہیں، بلکہ اس کے برعکس حسن خلق ملنساری، بے پایا حلم یعنی لامحدود برداشت کرنے کی طاقت، بے پایا حلم، ہر ایک کے ساتھ اچھے سلوک اور مخلوق کی ایذا رسانی پر صبر کا مظاہرہ کرے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت اور ثواب کی امید پر کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور جیسا کہ گزشتہ سطور میں بیان کیا جا چکا ہے کہ نماز معبود کے لیے اخلاص کو اور زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کو متضمن ہے یعنی شامل ہے۔ یعنی نماز کا تعلق حقوق اللہ کے حقوق سے ہیں، اور زکوٰۃ کا تعلق حقوق العباد اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ ثم پھر اللہ تعالیٰ کا تمہیں ان اچھے کاموں کا حکم دینے کے بعد جن کو ایک دانش مند دیکھتا ہے تو جان لیتا ہے کہ یہ اللہ کا بندوں پر ایک احسان ہے، جن کو ایک دانش مند دیکھتا ہے تو جان لیتا ہے کہ یہ اللہ کا بندوں پر ایک احسان ہے کہ اس نے ان باتوں کا انہیں حکم دیا اور اس طرح انہیں اپنے فضل و کرم سے نوازا اور ان سے عہد و میثاق لیا۔ میثاق کہتے قول و قرار کو، پکے عہد کو، مضبوط قول و قرار کو میثاق کہتے ہیں۔ ثم تولیتم یعنی تم نے ان احکام سے روگردانی کرتے ہوئے پیٹھ پھیر لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے لوگ تم میں سے ایک استثناء ہیں، تاکہ اس وہم کا ازالہ ہو جائے کہ تمام لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کی تھی۔ ان میں سے کچھ لوگ تھے جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اطاعت گزار بھی تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ چند لوگ ایسے بھی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور ان کو استقامت اور ثابت قدمی عطا کی۔ محترم سامعین کرام، انشاءاللہ العظیم ہم اس کے بعد آنے والی آیتوں پر کل کے روز بات کریں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔